عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله زرات حتى لا يسمع التعزيل واذا قضي النداء اقبل واذا صيب بالصلاه ادبر حتى قضي التسبيح حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لا لم يكن يذكر حتى يذل لا يدري الرجل كم صلى. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے اذا نودی للصلاۃ نماز کے لیے بلا جاتا ہے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کو وہ ایسا بھاگتا ہے کہ اپنی ہوا خارج کرتے بھاگ چلا جاتا ہے وَلَهُ زُرَاتٌ. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے. پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. پھر جو آدمی نماز میں ہوتا ہے تو انسان کے دل میں جو ہے آ کے جو ہے خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یخطر حتیٰ یخطر بین مرئی و نفسی, آدمی اس کے نفس کے درمیان جو ہے خیال ڈالنے لگتا ہے. اس یقول اذکر کذا, وہ چیزیں یاد دینے لگتا ہے جو یاد نہیں کرتا کبھی. وہ چیزیں جنہیں کبھی یاد نہیں کرتا یاد شروع ہو جاتا ہے بس فلاں 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 فلاں. اس کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کتنے پڑھا, 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے کہ 4 پڑھا ہے بس. تو احادیث کا عنوان اذان کے بارے میں ہے کہ حدیثیں آئیں, بہت بڑا باب ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں. تو یہاں جو ہے اذان کی تاثیر بیان کی جا رہی ہے. تو قرآن پڑھ کے نہیں بھاگتا, اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, بس ہم کو کیا کرنا ہے, لیکن جو تاثیر بیان کی اس کو بیان کرنا ہے. تو قرآن پڑھ کے نہیں بھاگتا, جو قرآن پڑھتے وہ بھاگتا ہے. لیکن یہاں اذان کی تاثیر بیان کی جا رہی ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. اور کیسا بھاگتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی جانور پر, گدھے وغیرہ پر جو ہے بہت بوجھ ڈالنے کے بعد اس کو ہوا خارج ہو جاتی ہے. دیکھیں گدھے پر یا بیل پر وغیرہ جو ہے ڈالنے کے بعد جو ہے پیشاب پخانے کے لگتا رہتا ہے, اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. ویسے ہی اتنا دم دہشت کھا کے بھاگ جاتا ہے شیطان اذان کی. تو اذان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی. اذان کے الفاظ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بس ایسی کلمات ہیں, یہ پوری کائنات کو اپنے اس میں لے لیتے ہیں, گرفت میں لیتے ہیں. ایسی اس کی تاثیر ہے کہ فوراً بھاگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ گیا انہیں اور بہکانے کے لیے آتا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ابھی اذان میں کہتے ہیں جلدی تیار ہونا, اذان ہونے کا مطلب کیا تیار ہے, ابھی اذان باتیں کرتے بیٹھے, ابھی 2 منٹ ہے, ابھی 1 منٹ ہے. وہ آخر میں گڑبڑ سے وضو کیا کہ صحیح وضو ٹھیک ہوا نہیں, آ کے ایک دم مل جاتا ہے. 1 رکعت 2 رکعت چلی گئی اس کی. دیکھ رہے ہیں یہ سب شیطان ہی کراتا رہتا ہے. دکھتا تو نہیں وہ شیطان جو ہے دکھتا نہیں, بلکہ نہ دکھنے کے معنی جو ہے وہی انسان کو روکتا رہتا ہے اللہ کے ذکر سے, نماز سے. تو اس کے بعد جو ہے جب تکبیر کہتے اور پھر بھاگ چلا گیا. تسویب ویزا سویب بالصلاۃ, نماز کے لیے تکبیر کی جاتی ہے تو پھر بھاگ گیا. پھر تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر آ گیا. اپنے نماز رکعت بندہ ہے, سوچنے لگتا ہے, دل میں آ کے انسان کے خیال ڈالنے لگتا ہے کہ تم یاد کرو فلاں یاد کرو. دیکھتے ہیں آدمی کیا کیا چیزیں یاد کرتا رہتا ہے, جو چیزیں کبھی یاد نہیں کرتا نماز میں یاد آتی. شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی جو ہے اپنے پہلے زمانے تو بینک وغیرہ نہیں تھے نا, کیا بھی زمین میں کھوڑ کے گاڑتے تھے لوگ, روپیے پیسے کیا بھی اپنا خزانہ تو گاڑ دیا تھا. اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں گاڑا ہوں, کہاں دفن کیا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہو رہا تھا. پھر امام صاحب کے بلایا, امام صاحب ایسا ہو گیا. تو بولے کہ میں کیا بولوں, میں فقہ کا مسئلہ تو نہیں کوئی دین کا مسئلہ تو بولوں گا, میں کیا کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے آپ کو جو فقاہت دی تھی, بہت بڑی سمجھ تھی آپ کی نا, بہت بڑی عقل مندی تھی. اچھا تو ایسا کر کے تو 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے جو چیز میں بھول گیا یاد دلا دے. تو اللہ سے دعا کر, جا کے وضو کیا, وضو کر ٹھہرتے ہی فوراً شیطان نماز پڑھنے دیں گا اس کو. سب خیالات شروع ہو گئے تو وہ سب پورا نماز ہی چھوڑ کے فوراً یاد آ گیا اس کو, شیطان یاد دلا دیا اس کو. پھر دوڑتے دوڑتے تو رات کا آج صبح کے بولا ایسا ارے مجھے معلوم تو شیطان جو نماز نہیں پڑھتے, مجھے معلوم تھا. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے آدمی جب برکات باندھتا ہے تو وہ شیطان شروع کر دیتا ہے
آدمی جو سوچتا رہتا ہے میں یہاں ہوا ہوں تو بغیر ویزا پاسپورٹ کی پوری دنیا پھر کیا جاتا کہتے اب تو نا جو لوگ فارن گئے ہیں، انگلینڈ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، وہ ایک دم خیال شروع ہو جاتا وہاں سے بغیر ویزا پاسپورٹ سب پھر کیا جاتا ہوں تو اس لیے جو ہے آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے پوری توجہ کے ساتھ. اس لیے حدیثیں سے پہلے نماز کے فضل میں آ چکی ہیں. جس نے مقبلاً بوجہی وقلبی اپنے ظاہر و باطن پوری طرح سے صرف 2 رکعت پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو شیطان کی سے بس توجہ نہ کرے آدمی کیا کرنا ہے. شیطان سے لڑنا شروع کر دیا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، نماز چھوڑ دے گا آدمی. معلوم ہے نہیں وہ لوگ شیطان کچھ بھی نہیں کرے، بس ہماری توجہ نماز پڑھو. اٹینشن دیا تو جنہیں پکڑ دو تم بس اٹینشن دیو، تھوڑا سی توجہ کرو، پکڑ لے گا اس کو. بس چھوڑ دو اس کو، کچھ بھی کرنا نہیں اس کو. بس ہم کہاں ٹھہرے، اللہ کے سامنے ٹھہرے، بس ٹھہرے ہوئے. اگر مقتدی ہیں نہیں تو جو پڑھ رہے ہیں بس اللہ کے حضور ٹھہرے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں بس. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کو سے بہت دشمنی ہے نا، بس اللہ سے کاٹنا چاہتا ہے انسان کو. اس کا اصل کام تو اللہ سے کاٹنا ہے، اللہ سے کے خلاف کرنا ہے. لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں میں بہت بڑا حصہ لکھ رہوں گا. ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے. ثم اللہ تجد اکثرهم شاکرین، تو اکثر لوگوں کو تیرا شکر گزار نہیں پائے گا. یہ اس کا چیلنج ہے. اللہ اقعدن لهم الصراط المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہاں میں نہیں، بس سیدھے راستے پر چھوڑ دوں. میں کہاں جاتے ہیں دیکھتا ہوں. اللہ اقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں آگے بڑھتا ہوں. کیسا جاتے ہیں دیکھتا ہوں، کہاں تک کھلے جانے کا میں. تو یہ رات دن چلا ہوا ہے، یہ معاملہ رات دن چلا ہوا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی پناہ پکڑتے رہیں. تو بہت ساری دعائیں انشاءاللہ تعالی آئیں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم من الشیطان الرجیم. جو بھی مسجد میں ختم پڑے گا تو شیطان یہ کہے گا کہ آج پورے دن تو مجھ سے محفوظ ہے، چلے جا میں آج آتا نہیں تیرے نزدیک. کیا کرنا صاحب ایسا آپ بولے شیطان کیا کرتا ہے؟ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم من سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ سے جو بڑی عظمت والا ہے، جس کی حکومت ہمیشہ سے باقی ہے، بڑی عظمت والا، ساری حکومت اللہ کے قبضے میں، اس سے میں پناہ شیطان میں سے پناہ مانگتا ہوں. جس نے مسجد میں قدم رکھتے ہوئے پڑھا تو بس شیطان یہ کہے کہ آج پورے دن تو مجھ سے محفوظ چلے جا. اس نے حسین جو کتاب اس میں لکھا ہے کہ دن میں جو مرتبہ 10 مرتبہ جو آدمی اعوذ باللہ شیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کو شیطان سے ہٹائے گا. بس تو کیا سب شیطان اتنا مجبور کرا کیا کرنا کرو، ایک دم لوگ سرنڈرنا چاہتے ہیں شیطان کے. تو اس کے واسطے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہم کو کہ جو آتے وقت پڑھ لے گا شیطان اس کو کبھی چڑھ نہیں سکتا. صبح 1 مرتبہ تم پڑھ لو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کیا کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ چلتے چلتے پڑھ سکتا ہے، آتے آتے پڑھ سکتا ہے آدمی 10 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کریں گے. آپ فرشتہ شیطان کو نزدیک آنے دے گا آپ کی. تو ایک صحابہ کے بڑے پریشان کے بولے ایسا بولے شیطان کیا کرنا؟ وہ شیطان پیٹ لگتا ہے، شیطان پیٹ لگتا ہے نا اس کا. اب کتا ہے، ایک دوسرے میں کتا ہے. اب کسی منسٹر گھر جاتے ہیں، ایک بڑا شکاری کتا پال رہتا ہو منسٹر وغیرہ گھر آتے ہیں بازو ایک دم آپ بیل بجا دیتی ہے، گھر جاتے ہو بھونگ کر بھونگنے لگتا ہو، ایک دم آدمی کا ہارٹ ایک دم ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے آدمی کا. پریشان کیا کرتا کتا ہے، انہوں نے چپ کرتا بڑھتا. کیا تھی اس کا نام؟ ٹامی. ٹامی چپ بڑھ پڑتا ہوں. ویسے ہی جو ہے اس سے لڑنا نہیں ہم لوگوں کو، اس کے مالک کو بولنا ہے اللہ دیکھ کیا کرتا ہوں، بس ختم ہو گیا. تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے. انہ لکم عدو مبین یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن مانو. کیوں نہیں مان رہے تم؟ اس کو دوست بنا لینا. یہ تو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی فاتخذوہ عدوا، تم اس کو دشمن بنا لو. دوستی گانٹ لیتے ہیں ہم لوگ. بس کیا بول رہے ہیں انہیں کرنے کا، جو شیطان ماتا بولنے کا. ناچو کا تو ناچے گا، وہ کرے تو کرنے کا، وہ موبائل کا تو موبائل، وہ کا تو کیا کیا ہے انہیں کیا کرا رہا وہ کر رہا ہے انسان. تو بہرحال سے نماز کے تعلق سے اذان کی بات آئی تھی. تو بچوں کے کان میں اذان دی جاتی ہے، معلوم شیطان کا اثر نہ ہو، پیدا ہوتی دے دو بچوں کے کان میں. ٹھہر کے ایسا بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہے، کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں. تو بچے کو اس کے کان میں اذان دینا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو اس کے کان میں اذان دی جائے، سیدھے کان میں اذان، دائیں کان میں دی جائے. ٹھہر کو اللہ اکبر نماز سے اذان دے رہے تھے کیا، کس کو بولے؟ ہم تو ایک بار بولے بس ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نے فرمایا دیکھو جس آدمی کا جو آدمی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے،
کہا تھا نا غصہ آ جاتا ہے کچھ تو کنٹرول، اسی کان میں اذان کی جائے فوراً وہ کنٹرول میں آ گیا. دیکھو جو اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے یہ کنٹرول نہیں آتا، جو نہیں بہت غصہ چڑھے اسے، وہ بولتے رہتے نا کیا کرت مانتا نہیں انہیں، وہ بہت ہی لڑائی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہوں، اسی کان میں اذان کو فوراً جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا. تو اذان کی بے شمار تاثیر ہے، اس میں یہ جو ہے اذان کی تاثیر آپ کے سامنے آئی ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگ کر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھے، شیطان سے بچائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.